بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا السلام علیک وکیف نصلی قال فقولوا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا السلام علیک، یہ سلام ہے جو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یعنی السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، یہ سلام ہے جو ہم آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کیف نصلی، ہم درود کیسے پڑھیں؟ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا السلام علیک، یہ ہے آپ علیہ السلام پر سلام، یعنی السلام علیک یا رسول اللہ، یہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ کیف نصلی، جب اللہ رب العزت نے درود کا حکم دیا ہے تو ہم آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود کیسے پیش کریں؟ قالا، سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقولوا، پس تم یوں درود پاک پیش کیا کرو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندہ اور تیرے رسول ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ بارکتا تو نے برکت نازل کی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ آقا نامدار سرور کون و مکان علیہ السلام نے یہ درود پاک اپنی امت کو تعلیم دیا۔ اس حدیث پاک سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ درود اور سلام یہ دو الگ الگ ہیں، درود اور سلام یہ دو الگ الگ ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام دونوں کا حکم دیا ہے۔ اب جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ فقط درود ہے، نماز میں جو پڑھتے ہیں یہ صرف درود ہے۔ نماز والا درود پڑھنے سے درود پاک والے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سلام والے حکم پر عمل کرنے کے لیے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ درود و سلام دونوں کو اکٹھا پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی دونوں حکموں کو اکٹھا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یوں کہا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو اس صورت میں درود و سلام دونوں حکموں پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ نماز والے درود میں فقط
درود والا حکم اس پر عمل ہوتا ہے، اور یہ درود پاک انتہائی افضل ہے جو نماز والا درود پاک ہے، اس کو بھی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ درود پاک جو سرور کون و مکان نے تعلیم دیا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ درود پاک بھی افضل ہے۔ آخر میں ماہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ ہے، پہلے عشرہ کی دعا اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلے عشرہ کی دعا ہے، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ تو ماہ رمضان کے اس پہلے عشرہ میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلے عشرہ کی دعا، اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور کلمہ شریف کا ورد اور الحمد شریف یہ دونوں بھی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں کہ اے الہ العالمین، صدقہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنے اور ماہ رمضان میں برکتی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ